کائنات میں 3 سوال بہت عام ہیں. 2 سوال یونان میں بہت زیادہ ایڈریس ہوتے تھے. پہلا کہ وجود کیا ہے اور دوسرا کہ علم کیا ہے. اور اگر اس سارے دونوں بگ کوشچنس کے جواب دینے کے لیے ہمیں کسی ایک فلسفی کے گھر جانا ہو تو وہ وقتی طور پہ یا ظاہری طور پہ یا معروف افلاطون ہی ہے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ وجود کیا ہے اور دوسری بات کہ علم کیا ہے. وجود کیا ہے سے جو مادی دنیا اس کے سب تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور علم کیا ہے سے شعوری دنیا کے سب تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اور شاید افلاطون وہ بڑا آدمی ہے کہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ آئیڈلزم پر جب بھی بحث ہوگی تو اینٹیں افلاطون کے گھر سے آئیں گی. ہم نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی جس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کائنات ہلتی ہے یا نہیں ہلتی. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کائنات ہر وقت ہل رہی ہے تو پھر اس میں علم ناقص ہے، کیونکہ میں جس چیز کے بارے میں علم کی ایک رائے رکھ رہا ہوں وہ تھوڑی دیر بعد تبدیل ہو رہا ہے. افلاطون بھی اسی بات کو بہت غور سے سمجھ چکے تھے کہ اگر کائنات میں تغیر ہے تو پھر یہ کیسے طے کیا جائے کہ میں ایک درخت کو جان گیا ہوں، کیونکہ اگلے لمحے میں وہ درخت یا میں یا زمان و مکان سب تبدیل ہو رہے ہیں. افلاطون نے پھر بہت اہم جواب دیا. افلاطون نے بتایا کہ ایک ہمارے ذہن میں آئیڈیل فارمز ہیں، یا ایک اوپر ایک کائنات موجود ہے جہاں پہ آئیڈیل فارمز موجود ہیں، پرفیکٹ آئیڈیاز موجود ہیں، بہترین خیالات موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اس تغیر والی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بہت اہم اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم کچھ رف سا ڈوڈل کر کے بھی بنا دیں تو ایک بچہ پہچان جاتا ہے کہ آپ نے درخت بنانے کی کوشش کی، حالانکہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی. یعنی کہ درخت کا ایک بہترین خیال اس بچے کے ذہن میں موجود ہے جہاں سے وہ پہچان لیتا ہے. اتنے متفرق پھول ہوتے ہیں اور ہم ایک پھول کے آئیڈیا سے ان سب کو پہچان لیتے ہیں. اور یہی بات افلاطون کر رہے تھے کہ دیر از اے پرفیکٹ آئیڈیا ان آور برین جس سے ہم اس یونیورس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ویزیبل یونیورس جس کو ہم امپیریکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، افلاطون امپیریسسٹ تو نہیں، ہاں وہ اس کائنات کو اعتباری مانتے ہیں، حقیقی نہیں مانتے. Now this is such a beautiful statement again given by احمد جاوید صاحب کہ یہ کائنات اعتباری ہے، ہم اسی کو پرکھ رہے ہیں، مگر اس کو پرکھتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زوال میں جا رہی ہے، اس کے اندر ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر چینج ہے، اور چینج کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمیں کچھ پرماننٹ آئیڈیاز چاہیے، ہمیں کچھ پرفیکٹ آئیڈیاز چاہیے. وہ پرفیکٹ آئیڈیاز کہاں سے آئیں جبکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہیں پہ چینج ہے اتنی زیادہ. تو اس کے لیے افلاطون کا جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے، پرفیکٹ آئیڈیاز آر ہیئر. ہم بہترین خیالات ہمارے ذہن میں شاید پہلے سے موجود ہیں، طے ہیں، جن کی بدولت، جن کے برعکس ہم اس کائنات کو دیکھنے اور پرکھنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. دوسری بات جو افلاطون سمجھا رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہم اگر اس کائنات کو حقیقی مان لیں گے تو ہم صورت سے راضی ہو رہے ہیں. دوسری بات جو افلاطون ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ اگر یہ کائنات حقیقی ہے تو ہم صورت سے راضی ہو رہے ہیں، اور ہم صرف صورت کو دیکھ کر اس کو حقیقت مانگ رہے ہیں. مگر ایسے نہیں ہوتا. شاید ایک کوئی امپیریسسٹ جو ہے وہ صورت کو حقیقی مانتا ہے، لیکن کوئی جو راشنلسٹ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ صورت حقیقی نہیں ہو سکتی، وہ ذات سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ صورت اور ذات کا جو فرق ہے یہ پھر آگے چل کے حتیٰ کہ صوفیاء کی جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس میں بھی آیا کہ ہم صفت سے راضی نہیں ہوں گے، صفت سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ ہم حقیقت کی طلب کریں گے. تو افلاطون کے مطابق بھی کہ میں فقط صفات کو پڑھ کر ذات کے بارے میں رائے نہیں لے سکتا، تو ذات کے بارے میں رائے کے لیے I should have a perfect idea stored with me. دوسری اہم بات جو ہم بار بار اس چینل میں کر رہے ہیں کہ we try to bring beyond Wikipedia facts جو کہ بالکل ظاہر پہ ہوتے ہیں کسی تھیوری کے، اور اس کی جو ایک دی ادر سائڈ ہے وہ ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. سو افلاطون کے بارے میں بڑی بات کہ وہ ہمیں یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ یہ کائنات اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے. اس کی ایگزامپل انہوں نے الیگوری آف دا کیو میں دی تھی کہ کچھ لوگ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پشت پر آگ جل رہی ہے، اور وہاں سے جب کچھ لوگ آبجیکٹس لے کے گزرتے ہیں تو ان کے شیڈوز ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کو چینز بندھی ہوئی ہیں، تو وہ شیڈوز کو آگے دیکھ کر اس شیڈو والی دنیا کو حقیقی مان رہے ہیں. یہی افلاطون کی مثال ہماری اس دنیا کی ہے کہ ہم شیڈوز کو حقیقی مان رہے ہیں، ہم صفات کو حقیقت مان بیٹھے ہیں، ہم صفات کو ذات مان بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ حقیقت وہ آبجیکٹس ہیں جو پیچھے سے گزرتے ہیں اس آگ کی وجہ سے جن کے شیڈوز نظر آتے ہیں. اس ایلیگوری آف کیو کو ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میٹاورس کس چیز کے بارے میں کیسے بن رہی ہے. لائک میٹاورس میں جو کرسی ڈیزائن ہوئی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. میٹاورس میں جو ٹیبل ہے وہ ایک پرفیکٹ آئیڈیا ہے جو کہ تمام ٹیبلز کو شاید ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اگین وی فیل لائک کہ میٹاورس کے بعد ایک نئی ڈائیکاٹمی پیدا ہو جائے گی کہ واٹ از ریئل اینڈ واٹ از ریئل. اور پھر ہمیں افلاطون کے گھر جانا پڑے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور افلاطون نے پہلے ہمیں بتایا کہ شاید یہ دنیا شیڈو ہے،
اور allegory of cave یہاں پر لگ رہی ہے، لیکن اب اگلی نسلوں کو بتانے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہی دنیا ریئل ہے، میٹاورس از unreal. So there is third layer of reality which is coming very soon. Hence we need a plateau again, and hence we need to read again. Thank you so very much.